ٹھیک، سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، ترجمان سندھ حکومت آپ کا بہت. ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ کارروائی کی جائے گی اور یقینی طور پر آپ اس پر ایکشن مزید بھی ہوتا دیکھیں گے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی عدالت میں جو بغیر ہتھکڑی پیشی ہوئی ہے، اس کے بعد پروٹوکول میں پیشی کے بعد ARY نیوز پر خبر نشر ہوئی. ایڈیشنل IG آزاد خان نے DIG ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی. ایڈیشنل IG آزاد خان نے متعلقہ افسران کے کردار کے تعین کے لیے انکوائری کی ہدایت کی ہے. سلمان لودھی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سلمان بتائیے. انمول اور پنکی کو آج دوپہر 12-1 بجے کے درمیان عدالت پیش کیا گیا تھا اور 3 بجے تک تمام اعلیٰ افسران اس معاملے میں لائن تھے. کس طرح شاہانہ انداز میں اس کو عدالت لے جایا گیا بغیر ہتھکڑیوں پہ. 3 بجے کے بعد جب ARY نیوز نے اس واقعے کی خبر نشر کی تو اعلیٰ افسران نے معاملے کا نوٹس لیا. کراچی پولیس چیف نے بھی معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG ساؤتھ اسد رضا کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا. نہ صرف تحقیقات کا حکم دیا بلکہ جو پولیس اہلکار جو پولیس پارٹی خواتین اہلکار اس ملزمہ کے ساتھ موجود تھے، جس طرح لے کے آ رہے جا رہے تھے، اس معاملے کی بھی تحقیقات کا حکم دیا کہ پولیس افسران نے SOP کی کس طرح خلاف ورزی کی. پولیس چیف نے معاملے کی تحقیقات کے ساتھ جو پولیس پارٹی ان کو ملزمہ کو لے کے لے جانے کی ذمہ دار تھی، ان کے خلاف بھی کارروائی اور ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے سلمان لودھی، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ. اسی معاملے پر نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر، یہ بتائیے، عام طور پر کوئی کیس ہوتا ہے، کسی کو اگر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر کوئی خاتون ہو تو کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح سے لے کر آیا جاتا ہے خاتون کو؟ دیکھیں، میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پر کراچی سے خصوصی طور پر ساؤتھ کے کسی بھی علاقے سے کوئی خاتون ملزمہ گرفتار ہو تو اسی جگہ پر لے جایا جاتا ہے. یہ وومن پولیس اسٹیشن ہے اور اسی جگہ پر انمول اور پنکی کو بھی گزشتہ رات سے رکھا گیا تھا. وہ یہیں سے عدالت پہنچائی گئی ہے اور اس کو آنا بھی یہیں واپس چاہیے تھا، جو کہ وہ نہ آ سکی. جس پر میں نے سینئر پولیس آفیسر DIG ہیں ان سے بات کی. ویسے تو ہمیں معلومات حاصل ہیں کہ ملزم کوئی بھی ہو اور اس کی کیس کی نوعیت کے حساب سے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح یہ بغیر ہتھکڑی کے اور اس طرح اس کو کھلا چھوڑ دیا، کیا یہ اپنے طور پر کیا گیا ہے؟ قانون میں اس کا ہے کہ خاتون کو ہتھکڑی نہیں لگائی جائے. تو ان کا یہ واضح دو ٹوک موقف تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ملزم عدالت کی نظر میں ملزم ہے، اس میں کوئی جینڈر نہیں ہے. آپ اس کو ہتھکڑی میں پیش کرتے. ہتھکڑی لیڈی جو PC ہوتی ہے پولیس کانسٹیبل، اس نے پگڑی بھی ہوتی اور دوسری سائڈ پر بھی لیڈی کانسٹیبل ہوتی اور اس کے سراؤنڈنگ میں پولیس اہلکار ہوتے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. دیکھیں، وہ کوئی عام ملزمہ نہیں ہے، وہ ڈرگ کارٹیل چلانے والی پاکستان کی سب سے بڑی ڈرگ کارٹیل کی وہ خود ہیڈ ہے. اگر اس کو کوئی چھڑانے آ جاتا، کوئی بدمزگی ہو جاتی، کسی طریقے سے فرار ہونے کی کوشش کرتی تو وہاں سے نکلنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ بھاگنا چاہتی تو وہ خود کہتے کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ بھاگ جائیں. تو صورتحال تو ہمیں ایسی نظر آ رہی تھی. ہم اس انتظار میں تھے کہ شاید اس کو یہاں واپس لایا جائے گا، لیکن وہ یہاں واپس آنے کے بجائے وہیں سے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت بھیج دیا گیا، جبکہ اس کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. 14 دن تک اس پہ یہاں پوچھ گچھ ہوتی، روزانہ افسران اس سے پوچھتے، اس کے موبائل ڈیٹا چیک کرتے، اس کی تمام چیزیں چیک کی جاتی. FIR کا متن کیا ہے؟ کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ کیا اتنا جسے کہتے ہیں کمزور FIR کٹی ہے کہ پولیس اس کا ریمانڈ نہیں لے پائی؟ دیکھیں، جو FIR ہے یہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں اور اس میں آپ کو دکھا سکوں. اس کے اندر سندھ کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ، جو منشیات کی ایکٹ اس کے اندر لگائی گئی ہے، جبکہ جو دوسرا اگر آپ FIR دیکھیں SA23 IA، یعنی کہ سندھ آرمز ایکٹ IA، مطلب یہ کہ اس کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ بما راؤنڈز ملا ہے. ایک FIR اسلحے کی کٹی ہے، دوسری FIR جتنی بھی اس سے وہ اشیاء ملی ہیں جو نشے کی کہلاتی ہے، جس میں کوکین ہے، شراب ہے اور جس میں چاہے مکمل تیار ہو یا کیپسول. نذیر ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس بارے میں آپ سے بھی مزید ڈیٹیل لیں گے.